اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی میرے اہل بیت۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت کا ذکر ایک ساتھ کیا اور فرمایا کہ جو ان کو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت کون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کیا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے اور ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ وہ پہلے فرد تھے جو چھوٹی عمر میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ جس کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، کیا وہ محبت کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ مقام کا حقدار نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ علی سے محبت کرنے سے اللہ تم سے محبت کرے گا اور دشمنی کرنے سے اللہ تم سے دشمنی کرے گا۔ ہم علی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے۔ فرقوں کی لڑائی میں ہم علی سے بغض اور دشمنی اختیار کرتے ہیں۔ ہماری زبان سے ایک بھی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے جو اہل بیت کے خلاف ہو۔ قیامت کے دن ہمارا یہ تعارف کرایا جائے کہ یہ شخص وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو برا بھلا کہتا تھا، یہ وہ ہے جو علی کا دشمن تھا، یہ وہ ہے جس کی باتوں کی وجہ سے بہت لوگ گمراہ ہوئے اور اہل بیت سے دور ہو گئے، بغض آ گیا ان کے دلوں میں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ علی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کرتے ہوئے ہمیں ان کی وہ خصوصیات دیکھنی چاہیے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا اور ان کی صحبت میں پرورش پائی۔ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اسلام کی خدمت میں گزارا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اور حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا درس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اہل بیت کی اہمیت اور عزت کا درس دیا ہے۔ ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینی چاہیے اور ان کے احترام کو یقینی بنانا چاہیے۔ اہل بیت نے اسلام کی خدمت میں اپنی جانیں نچھاور کی اور ہر ممکن قربانی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں میں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا اور اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت میں وقف کیا۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی نے اپنی جانیں
اسلام کی بقا کے لیے قربان کیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں اہل بیت کی محبت کو عملی طور پر ظاہر کرنا چاہیے، ان کے بارے میں نیک خیالات رکھیں، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے اور ان کے بارے میں ہر قسم کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت سے بغض رکھنا اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کے مقام کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کی ہدایت دے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کے بارے میں دلوں میں بغض نہ رکھیں اور نہ ہی زبان سے کوئی ناپسندیدہ لفظ نکالیں۔ قیامت کے دن اللہ ہمارے ہمارے اعمال کا حساب دے گا۔ ہمیں ان اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی ہدایت دے، آمین۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اہل بیت سے محبت اور احترام کا درس دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں سے ہر قسم کی نفرت اور بغض کو نکال کر اہل بیت کی محبت کو اپنانا چاہیے، اور جو شخص علم رکھنے کے باوجود بھی ایسا کرے، اہل بیت سے بغض رکھے، تو وہ جاہل ترین انسان ہے کہ اسے خدا کا خوف نہیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خوف نہیں، پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ سبيل